آنے والا وقت اس ملک کا وہ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں، وہ جتنی محنت کریں گے وہ اتنا ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ماشاءاللہ میں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہتا ہوں، آپ مشکل حالات میں بھی لوگوں کے ساتھ جا کے انٹرویوز کرتے ہیں، ان کے پرابلمس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس پرابلمس کے ہائی لائٹ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے وہ پازیٹیو نتائج میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس پرابلمس کو سولو کرنے میں، اور میں آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی جیل شہاب الدین صدیقی صاحب، اور انہوں نے جو میرپور خاص جیل ہے اس کو ایک اصلاح گھر جو ہے بنایا ہوا ہے، اور یہ قیدیوں کی ویلفیئر کے لیے شب و روز ہمیں پوچھنا نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، ان کی لائف اور ان کے اسٹرگل کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور ان کی جو ایک انیشیٹو انہوں نے میرپور خاص جیل کی قیدیوں کے لیے لیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے، اور اس چینل کے توسط سے جو ہے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ جو ایک درجہ دیا ہے اصلاح گھر کا، جو کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور کیا آپ نے کیسے آپ کے ذہن میں آیا، اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہاں، ایکچولی ایک چیز میں کریکشن کرتا جاؤں کہ سندھ پروونس پورے پاکستان میں اس نے لیڈ حاصل کی ہے کہ کریکشنز کا جو ہے وہ اسپیکٹ اس پریزن رولز میں ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے۔ پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں پر صرف پریزن رولز امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن سندھ پروونس جو ہے اس نے 2019 میں اپنے رولز کو اپ گریڈ کیا، اس میں ماڈیفکیشنز کی، اور ان کو انٹرنیشنل لیول پہ ان کو کریکشن سینٹرز کی طرف لے کر آئے۔ دنیا میں اس وقت جہاں بھی پریزنس کام کر رہے ہیں وہاں پر پریزنس کا کانسیپٹ کم لیکن کریکشنز کا کانسیپٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی تھیم کو لے کے سندھ گورنمنٹ نے اپنے رولز کو ماڈیفائڈ کیا ہے، اور ہم پورے پاکستان میں نہیں صرف سندھ صوبے میں ہم کریکشنز پہ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ چاہے میرپور خاص کی جیل ہو یا کراچی کی جیل ہو یا وہ جیکو آباد کی جیل ہو، کریکشنز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہر جگہ پہ انفورسڈ ہے، اور ہر سپرڈنٹ جو ہے وہ پابند ہے کہ ان چیزوں کو جو بھی ودن ہمارے پاس شارٹ ریسورسز ضرور ہیں، لیکن جو بھی ریسورسز ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے پاسبل، اس کے تھرو ان کی ہم ریہیبلیٹیشن کریں، تاکہ جو انمیٹس ہیں جو شاید معاشرے میں ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں مل سکیں، اس وجہ سے وہ کرائم کی دنیا کی طرف ان کو آنا پڑا مجبوری کی حالت میں۔ نو ڈاؤٹ کچھ پروفیشنلز بھی ضرور ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے ان کو کرائم کی دنیا سے رجوع کرنا پڑا ہے۔ تو وہی ہم فیسلٹی اب جیل کے اندر قیدیوں کو دے رہے ہیں۔ سینٹرل جیل میرپور خاص میں اس وقت ہم نے اسٹیپٹا کی مدد سے 5 کمپیوٹرز جو ہے نا وہ انسٹال کروائے ہیں، جہاں پر ان کو شارٹ کورسز کی جو تعلیم ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الیکٹریشین کا کورس ہے وہ یہاں کنڈکٹ کروایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 2 کورسز ہم یہاں کنڈکٹ کروا چکے ہیں، دونوں کے ایک کورس ہو چکے ہیں، اب ہم سیکنڈ فیز میں سیکنڈ کورس کی طرف جانب ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسہ ہمارے پاس ہے جہاں پر دین کی جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا ہے، جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، نماز کے طریقے، فرائض اور غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض، یہ بیسک چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ جو اپر لیول پہ ہیں ان کو ہم حفظ کی طرف بھی لے جاتے ہیں، وہ حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں کافی انمیٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیکری کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، قیدیوں کو ہم بیکری پروڈکٹس سکھاتے ہیں، وہی پروڈکٹس پہ ہم قیدیوں کو بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے ٹریڈز ہیں، اور کوشش ہے کہ ہم مزید ان کو اس طرح کی ریہیبلیٹیشن پروگرام کی طرف لے کے جائیں۔ ایک ہم نے جیل کے اندر نرسری بھی قائم کی ہوئی ہے، وہاں نرسری میں ان کو ہم گارڈن کے حوالے سے جو ہے وہ لیکچرز دیتے ہیں، وہ انمیٹس میں سے ہی ہم سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہمیں ایسے لوگ وافر مقدار مل جاتے ہیں جن کا زراعت کے ساتھ کافی شعبے کے ساتھ ان کی ہوتی ہے، تو ان کے پاس کافی اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں، ان کو ہم گائیڈ کے طور پر یا لیکچرر کے طور پر اپائنٹ کرتے ہیں، اور وہ دوسرے قیدیوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ میگزیمم نمبر آف انمیٹس کو ہم انگیج کریں، تاکہ وہ جتنا بھی عرصہ جیل کے اندر گزار رہے ہیں اس میں وہ کچھ ہنر سیکھ سکیں، اور جب وہ جیل سے باہر جائیں تو کوئی اچھی شہری بن سکیں۔ جیسے جہاں پہ آپ یہ اصلاح کی ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ ایک جیل پولیس کی ایک نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کا اسٹاف بھی ہے وہ بھی بہت کوآپریٹو ہے۔
قیدیوں کے جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ ان کے توسل سے سیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ادارے کے بیچ میں اور پبلک کے بیچ میں آپ کے یہ جو اہلکار ہیں وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ان کی کیا ٹریننگز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں, یا ان سے ڈیلی بیسس پہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا؟ دیکھیں, جو ہمارا اسٹاف ہے وہ اسی معاشرے میں سے یہاں پر سرو کر رہا ہے جس معاشرے کا حصہ ہے. ان کو صرف ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی ماشاءاللہ اتنی اچھی سروس, جن کی سروس 20-25 سال ہو گئی ہے, ان کو ان ٹریڈ سے کافی وہ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے پبلک سے بات کی جائے. صرف ان کو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, باقی ان کے اندر کوالٹیز خود اپنے اندر ہیں, تو ان کو گرفت کی جاتا ہے. اور جب وہ پبلک میں کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ میں نے خود اس چیز کو مطلب سنا ہے لوگوں کے انٹرویوز میں کہ انہوں نے بڑی تعریف کی جو اسٹاف وہاں پر ڈپلائڈ تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کر رہے تھے. جیل کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسی دنیا ہے جہاں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بیہائنڈ دی بارز کیا چیزیں چل رہی ہیں, یہ بیہائنڈ دی وال کیا چیزیں چل رہی ہیں. ایک نیگیٹو تھاٹ چل رہا ہوتا ہے لوگوں کو, ایک پرانی ایک جو ہے وہ ایک تھاٹ ہے کہ جل میں شاید ان کے ساتھ مشقت کروائی جا رہی ہوگی یا ان کے ساتھ ظلم ستم ہوگا. اس وقت کوئی معاملات نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہم بڑے ہیومنلی ٹریٹ کرتے ہیں. کہیں اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں. تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ایسے اسٹاف کو ہم باہر لے کر آئیں اور قیدیوں کی جو بنائی ہوئے ہنر کی چیزیں ہیں, جیسے اب میں یہ چیز آپ کو بتانا بھول گیا جس کا آپ نے خود ذکر کیا کہ یہاں پر ہینڈ میڈ آرٹیکلس بن رہے ہیں, جس کی ہم نے پبلسٹی 2 دفعہ تو تیسری دفعہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ابھی آم کا جو ایک مینگو فیسٹیول لگنے والا ہے اس میں میری آنریبل اپنا کمشنر صاحب سے بھی, ڈی سی صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے. وہاں بھی وہ ہمیں اسٹال پرووائڈ کریں گے, تو وہاں بھی ہم جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم اپنی قیدیوں کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ پبلک میں لے کے آئیں گے تاکہ وہ سیل آؤٹ ہوں, ان سے ان کو آمدنی بھی ہو. اس چیز سے ہمیں ان کو پروموشن بھی ملتی ہے. لوگ پھر ہمیں رابطہ کرتے ہیں اور اس طرح کی جو اشیاء ہیں اس کے ہمیں آرڈر دیتے ہیں, ہم آرڈر بنا کے ان کو سپلائی کرتے ہیں. مزید آپ ان چیزوں کو کس طرح بہتر لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ آئی جی صاحب قاضی نذیر احمد صاحب ماشاءاللہ دوبارہ آ گئے ہیں. وہ نگران حکومت سے پہلے بھی جب وہ تھے تو انہوں نے ماشاءاللہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کو جیل خانہ جات کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا اور انٹرنیشنل امریکن سسٹم جو ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے باقاعدہ ایک پورا ایک سسٹم بنا رہے ہیں اور اس چیزوں سے ان کو خود ذاتی طور پہ بھی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. اور وزیر جیل خانہ جات وہ بھی ہمیں وزٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس وقت ہمارے وزیر جی صاحب کا اس پہ بڑا کنسرن ہے اور منسٹر صاحب ہمارے جو ہے آنریبل منسٹر ان کا بڑا کنسرن ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اسلوبی سے پیش آیا جائے, ان کے جو جینین پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور اس پہ ہم عمل پیرا ہیں. جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی تو ٹائم ٹو ٹائم ہماری یو ایس میں ٹریننگس ہوتی رہی ہیں. میں نے خود 3 ٹریننگس وہاں پر لی ہیں اور اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو چیزیں ہم وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں یا وہاں سے لرن کیے ہیں اس کو یہاں ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی اس وقت الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی اس حد تک سندھ صوبے نے اس میں بھی لیڈ حاصل کی ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ای ٹرائل کا سسٹم شروع کر دیا, ویڈیو ٹرائل کا سسٹم شروع کر دیا. ای کورس ہمارے یہاں شروع ہو چکی ہیں. اس جیل میں رائٹ ناؤ میں تقریباً 20 سے 25 انمیٹس جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ ای ٹرائل کے تھرو یا ویڈیو ٹرائل کے تھرو کورٹ میں پیش کر رہا ہوں. اس سے ہماری ٹرانسپورٹیشن پہ جو اخراجات آتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر وہ سیو ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو مین پاور یوز ہو رہا ہے, جو وہیکل استعمال ہوتی ہیں, وہ سارے اخراجات جو ہے وہ اس وقت اپنا مطلب گورنمنٹ کی سیونگس ہو رہی ہیں. تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کی ہدایت پہ ای کورس کا سسٹم جو ہے وہ تمام جیلوں پہ شروع ہو چکا ہے. قیدی اب جو ہے فزیکلی اپیئر ہونے کے ساتھ ساتھ ویڈیو ٹرائل کے تھرو بھی پیش ہو رہے ہیں. اور آئندہ آنے والے وقت میں جب ہم اس کیپیبل ہو جائیں گے, ہمیں سسٹمز مزید مل جائیں گے انفراسٹرکچر کی صورت میں, مین پاور کی صورت میں, تو تقریباً 95 سے 100% تک جو انمیٹس ہیں وہ ویڈیو ٹرائل کے تھرو ہی پیش ہوں گے. تو ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے وہ سندھ میرا خیال ہے سب سے لیڈ کر رہا ہے اس میں. وہاں ہم جہاں ان کا ڈیٹا ہم پی ایم آئیز کے تھرو اور سی ایف ایم کے تھرو جو ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہے اس کے تھرو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم اس ٹیکنالوجی کا یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ فزیکلی نہیں ہو رہی بلکہ ہم کمپیوٹر کے تھرو اور سسٹمز کے تھرو ان کی پروڈکشن کروا رہے ہیں, جہاں پر ان کی سیکیورٹی بھی ہمیں جو رسک ہوتا ہے خدا نخواستہ ان کے بھاگنے کا رسک ہو یا ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے
یا وہاں سے جب قیدی جاتے ہیں تو وہاں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیزیں اسمگل کر کے نارکوٹکس وغیرہ وہ جیل میں لے ہیں. وہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہیں اس سے ہم بچ کے اور ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اس کے ہم فوائد حاصل کر رہے ہیں. اچھا سر، ایک جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک جیل پولیس کا ایک جو رویہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ملنے کے لیے آتے ہیں کہ رشوت لی جاتی ہے، سر میں حقیقت اس کے پیچھے ہے کیا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں سب کو تو جو ہے نا ہم اس چیز کو کہیں کہ ہم اس پہ ہماری کڑی نگاہ ہوتی ہے کہ اسٹاف اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس طرح کی کوئی رپورٹ ہوتی ہے تو ہم پھر گروپ پہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن میری انڈیویجولی بیس پہ یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے بھی کسی میں کوئی رشوت نہ لی جائے، کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، جس کے جو جائز مقصد ہے اس کو حل کیا جائے. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے ٹائمز ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں، کسی کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جاتی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ہمیں اس چیز کی طرف وہ ہمیں اٹینشن لے کے جاتا ہے یا سوشل میڈیا پہ ایک چیز پھیلاتا ہے تو اس سے ہمیں کنسرن نہیں ہے، ہم ریٹیلیٹ نہیں کرتے، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں اس پہ ہمارا فوکس زیادہ رہے، اور اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی پھر میں کنڈریشن بھی جو ہے وہ پریس کے تھرو ریلیز کرواتا ہوں تاکہ ایسے ایلیمنٹس کو ہم ایڈریس کر سکیں. اس وقت اگر آپ میرپور خاص سینٹرل جیل کو کمپیئر کرتے ہیں پچھلے دور کے حوالے سے تو چیزیں آپ کے سامنے نمایاں ہوں گی کہ پہلے کیا چیزیں تھیں اب کیا چیزیں ہیں. پہلے والوں نے بھی محنت کی لیکن وہ ٹائم گیا، اب ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. مجھ سے بعد جو سپرنٹ آئیں گے انشاءاللہ وہ اس سے بہتر اس کو سچویشن میں لے کے جائیں گے. جتنا ٹائم ہم اسپینڈ کریں گے اتنا ٹائم اس کو بہتری کی طرف ہی ہم دیکھیں گے. کس طرح آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی اور کس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور کتنی آپ نے جو ہے مشقت کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں؟ بس یہ میں آپ کو لگو لگا یہی بتاتا ہوں کہ میرا تعلق سندھ کے کسی شہر سے ہے اور سندھی کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، اور باقی تعلیم تو آپ کو پتہ ہے سندھ میں ہم نے حاصل کی ہے. سندھ یونیورسٹی سے میری تعلیم میں نے فائنل لیا ہے، یہاں میری انڈکشن ہوئی اور اس کے بعد پھر میں پروموشنز لے کے یہاں پر پہنچا ہوں. اور میں جہاں بھی میری پوسٹنگ رہتی ہے کوشش میری ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے، اور جس حال میں مجھے وہ جیل یا جو بھی آفس ملا ہے اس کو چھوڑنے سے پہلے میں اس کو کسی بہتر کی طرف چھوڑ کے جاؤں. جو بھی سپورٹ آئے تو اس کو اس سے بہتر انوائرمنٹ میں وہ میں چیزیں ہینڈ اوور کر کے جاؤں اور اس میں کچھ امپرومنٹ لے کے جاؤں، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد چیزیں ہمارے نام سے ہی جانی جائیں گی کہ یہ چیزیں ہمارے دور میں ہوئی تھی. اور پبلسٹی یا نام کے لیے ہم نہیں کرتے، لیکن ایک نیچر میں میری یہ چیز ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بہتری لائی جائے. جس طرح سے میں نے اسٹاف کے لیے یہاں پر پلے زون بنایا ہوا ہے، یہ میں خیال ہے کسی جیل میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے جو افسرس ہیں سینئرس ہیں ہم ان سے یہ گائیڈ لائن لیتے ہیں. ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہوتی ہے ان کے تھاٹس کو ہم کیپچر کرتے ہیں، ان کے پوائنٹس ہم آبزرو کرتے ہیں، پھر اس پہ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہر جیل پہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو جو ہے وہ عمل چل رہا ہوتا ہے. ہر سپرنٹ اپنے اسٹاف کے لیے کام کر رہا ہے، میں بھی اپنے اسٹاف کے لیے کام کرتا ہوں اور میں اپنے اسٹاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ ان کو تھوڑا اس جو ٹف ہماری ڈیوٹی ہے اس جاب سے جب وہ باہر جائیں تو کسی ریلیکس ماحول میں بیٹھ کے کبھی ہم کچہریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں، کبھی ان کے ساتھ ہم گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم ان کے ساتھ سختی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ سختی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو فری ہینڈ چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ ایڈمنسٹریشن لوز کی طرف جاتی ہے. تو دونوں طرف سے ہمیں ان کو چیک بیلنس کرنا پڑتا ہے اور یہ ہماری فرض ہیں. الحمدللہ اس فرض کے نتیجے میں آپ کے سامنے جو معاملات ہیں وہ آخر میں ملک کے نوجوانوں کے لیے جو ملک کا سرمایہ ان کے حوالے سے ایک پیغام اور ایک ہمارا جو چینل ہے، کیونکہ ہمارے چینل کا جو مشن ہے وہ یہی ہے حق کی آواز. جی، تو اس حق کی آواز کے لیے ہم نکلتے ہیں اور حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں. دیکھیں نوجوانوں کے لیے میرا یہی ایڈوائز ہوگی کہ اس وقت دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اور اگر ہم پاکستان کے حالات دیکھیں تو پاکستان میں اتنی ترقی اس تیز رفتاری کے ساتھ نہیں ہو رہی جتنی کہ اس وقت کی نیڈ ہے. اس وقت آپ دیکھیں آئی ٹی کا دور ہے، اور آئی ٹی کے دور کے اندر ہم اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف دنیا چلی گئی ہے جس سے وہ مستفید ہو رہی ہے. دیکھیں تو ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور لیکن ہم جو ہے اگر سوشل میڈیا موبائل کو استعمال کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم ہمارا جو ہے وہ موبائلس پہ یا تو ویڈیوز یا ٹک ٹاکس یا فیس بک یا انسٹاگرام اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اپنے آپ میں ایک قابلیت پیدا کریں
وہ دوست وہ نوجوان جو اس وقت اس موبائل ان کے پاس اویلیبل ہے اور ان کے پاس نیٹ کی فیسلٹی موجود ہے تو وہ اپنے اسٹڈی کو فوکس کریں, اس ملک کے لیے کچھ کریں. اس ملک کا وہ سرمایہ ہے. آنے والا وقت اس ملک کا وہ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں. وہ جتنی محنت کریں گے وہ اتنا ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور آپ کا چینل ماشاءاللہ میں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہتا ہوں. آپ مشکل حالات میں بھی لوگوں کے ساتھ جا کے انٹرویوز کرتے ہیں, ان کے پرابلمس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس پرابلمس کے ہائی لائٹ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے وہ جو ہے پازیٹیو نتائج میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس پرابلمس کو سولو کرنے میں. اور میں آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں. تھینک یو, آپ نے اپنا ٹائم نکال کے مجھے یہاں وقت دیا ہے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. دیکھیں ہم اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر کے جائیں. نیگیٹو کے لیے بہت اسپیس پڑا ہوا ہے. ہر چیز میں آپ نیگیٹیوٹی ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کو اچھے سے اچھے معاشرے میں بھی آپ کو نیگیٹو ملے گی, لیکن اس کے پازیٹیو سائنس نہیں ہے, اس کی امپیکٹس پازیٹیو نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پازیٹیو بننا پڑے گا, پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. نو ڈاؤٹ کہ آپ اس کو نیگیٹو کو بھی ہائی لائٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ سے پازیٹیو کو ٹچ کریں اور نیگیٹو کو چھوڑ دیں تو وہ نیگیٹو بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کو روکنا ہے, اس کو اسٹاپ کرنا ہے, اس کو بڑھنے نہیں دینا ہے, لیکن پازیٹیو چیزوں کو بھی اپنے ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ کیچو کا کھانا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. کیچو کا یہ پروسیس آتی ہے جو ہم یہاں ٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے تو پھر ہم واپس کر دیتے ہیں. یہ شروع ہوگا. کچھ چیزوں میں اپریسیشن لازمی ہوتی ہے نا, لازمی ہوتی ہے. اب ایک سپاہی یہ بیچارہ ہمارا ڈیوٹی کر رہا ہے, میں اس کی ہر بات میں اس کو ناراض ہو کے ٹوکتا رہوں کہ تمہاری یہ چیز صحیح نہیں, یہ چیز. کبھی ہم اس کے پیٹ پہ ہم نا شاباشی کا بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلطی ہو گئی. کہ ایسا ہوتا ہے ایٹ ٹائم ہوتا ہے. اس کو ہم پھر چیزوں کو کیوں, غلطی تو انسان تو غلطی کا پتلا ہے نا, غلطی ہوگی, وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو. آپ لے کے مجھے ٹیسٹ کر کے بتاؤ نا کیسا بنا ہے. ہم تو ڈیلی چیک کرتے ہیں.